علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 دسمبر بروز جمعرات 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 سے لے کر 128 سے لے کر 133 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہاں بات ختم ہوئی تھی کہ جب وہ جادوگر ایمان لے آئے اور 6 لاکھ مسلمان اور بھی ہو گئے تو فرعون کے تو طوطے اڑ گئے، اس نے کہا لو مر گئے بھائی، یہ تو اس کا ہی مذہب پھیل گیا۔ اس نے پھر روکنے کے لیے یہ کہا کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے، قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر اس طرح غالب آ جائیں گے۔ اب بنی اسرائیل والے بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر آئی تھی تب بھی ہمارے 18,000 بچے قتل ہو گئے، اب پھر وہی کام سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ہم تو مر گئے۔ انہوں نے پھر کچھ ملا جلا رد عمل ظاہر کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے بھی لتر کھا رہے سی، ہن بھی لتر تے ہن تہاڈی وجہ تو ہور لتر کھاواں گے، ہن دسو بھی تہاڈی نبوت دا ساڈے ایمان لیاون دا تے تہاڈی اس فتح دا یہ سانو کی نتیجہ نکلیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں مغلوب سے غالب ہونے کی 2 وظیفے بیان فرمائے ہیں، اور یہ وظیفے اللہ نے پھر قرآن میں نازل فرما دیے۔ اگر آج میں اور آپ اپنا لیں تو اللہ ہمیں بھی غلبہ عطا فرما دے گا۔ قال موسیٰ، تو کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کو، کہ استعینوا باللہ، کیا کرو؟ اللہ سے مدد طلب کرو۔ بولو مشکل تو بڑی ہے پر اللہ سے مدد طلب کرو۔ اب مزے کی بات جناب یہ ہے کہ وہ قوم تو فرعون سے ڈری ہوئی تھی اور ایمان ان پہ لا چکی تھی، وہ ایمان کا پتہ کیسے چلے؟ تو فرمایا مشکل آ گئی ہے نا، تو استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ اب اللہ سے مدد مانگنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ مسلمان ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ بولو تو ہماری مدد فرما۔ اب ہماری حکومت مرنے کو آئی ہے مہنگائی کے ہاتھوں، مگر وہ کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار اللہ سے مدد ہی مانگ لو، میں بھی اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ ان کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے؟ انشاءاللہ، بس ماشاءاللہ انشاءاللہ، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا۔ اب کل پرسوں جناب بڑا وزیر اعظم صاحب نے دبنگ خطاب فرمایا ہے، وہ کہنے لگے جی خبردار آئندہ میری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ کسی نے حضور کے نام پہ غلط جعلی FIR کروائی تو میں نپٹوں گا۔ میں نے کہا اگلا لفظ یہ بھی کہنا چاہیے تھا، خبردار اس اسلامی ملک میں اگر کسی نے حضور کی توہین کی تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اب یہ تو بڑا شکوہ ہے۔ دیکھو بھائی کتنے انڈیا میں واقعات ہوئے ہیں 1992 سے لے کر اب تک۔ گجرات میں مسلمانوں کو جلایا گیا، بولو جلایا گیا نہیں جلایا گیا، لاشیں تک نہیں دی گئیں۔ اور 1992 میں ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا جی، اور بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ چین میں کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور رمضان میں روزہ نہیں رکھنے دیتے چائنا والے، اور بھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور کراچی میں 150 مزدوروں کو جلا دیا گیا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے ہم تو اس کو مسترد کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں یہ سلوک ہونا چاہیے تھا جو تم نے کسی انسان کے ساتھ کیا ہے۔ مگر اس کی آڑ میں آپ کیا کہتے ہیں؟
وہ جی اگر کوئی توہین رسالت کی غلط ایف آئی آر کروائے اس پر یہ بھی یہی سزا نافذ کرو. ہم نے کہا بھی یہ کیسے؟ اگر کوئی قتل کی جھوٹے پرچہ کرائے تو اس کو بھی قتل کی سزا دیں گے. کیوں بھائی؟ اگر کسی نے چوری کی غلط رپورٹ کروا دی ہے اور چوری ثابت نہ ہو تو کیا چوری کا جرم رپورٹ دینے والے پر ہوگا؟ تو توہین رسالت کے قانون کو اتنا کیوں پیچیدہ بنا رہے ہو کہ ساری سختیاں اسی پر نافذ کرنی ہے؟ پرویز مشرف نے کیا کیا 2005 میں؟ اس نے کہا جی ایس ایس پی سے نیچے توہین رسالت کا پرچہ درج ہی نہیں ہوگا. اللہ اللہ خیر صلاح سانو ایس ایچ او نہیں لبدا تے ایس ایس پی نو کون ملے گا؟ کیوں جی؟ اور پھر کہا کہ مجسٹریٹ پرچے کا آرڈر دے گا تو ہوگا، باقی سارے پرچے ہو جائیں گے پر توہین رسالت کا یہ پرچہ. اور جب سے یہ قانون بنا ہے ضیاء الحق مرحوم سے لے کر اب تک کسی ایک کو بھی سزا ہوئی ہے؟ آپ سارے نہیں بول رہے ہیں. تسی بولو پرچہ میرے تو ہی ہونا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوتا. کسی ایک کو بھی سزا کو تم بھی اگزامپل پیش کرو نا کہ یہ دیکھو بھئی ہم نے ایک مقدمہ ثابت ہوا تھا اس کو سزا، بلکہ تمہاری عدالتوں نے سزا دی اور تم نے آسیہ کو راتوں رات رہا کر کے وہاں، اگر وہ صحیح تھی اور تمہارا فیصلہ صحیح تھا تو اس کو وہاں کیوں پہنچایا ہے؟ ادھر ہی رہنے دیتے، کر دیتے رہا، کہتے جی ٹھیک ہے رہا ہو گئی. پر وہاں پہنچا کر کہا کہ دیکھو جی ہم نے اس کو راتوں رات پہنچا بھی دیا ہے. ریمنڈ ڈیوس نے قتل کیا لاہور میں اور وہ وہاں، بولو نا، تو یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ اس کی بھی وضاحت کرو. ہم کوئی گنگے بہرے اور اندھے نہیں ہیں کہ جو تم کہتے جاؤ ہم سنتے جائیں. اور یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ ہے. نہ تو تمہارا دجالی میڈیا اس کو ختم کر سکتا ہے اور نہ تمہاری یہ طاقتیں واقتیں اور دو ٹوکے کی حکومتیں ختم کر سکتی ہیں. جب تک قرآن باقی ہے، جب تک حدیث باقی ہے، جب تک مسلمان باقی ہے، ناموس سے رسالت پہ پیرے ہوتے رہیں گے. مگر ہم یہ شرعاً کہتے ہیں کہ اگر کوئی توہین کرے اس کو پولیس کے حوالے کرو. اس کو کس کے حوالے کرو؟ وہ نہیں سزا دیتے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں پائیں گے. ہم بری ہو گئے. ہمیں قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو قتل کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ہم نے کبھی کیا بھی نہیں. جو سلمان تاثیر قتل ہوا ہے اس کے اپنے باڈی گارڈ سے ہوا ہے. کس سے ہوا ہے؟ مدرسے کے طالب علم سے نہیں، مولوی سے نہیں، وہ پولیس مین تھا. پر جب اس نے کہا کہ میں نے اس کو صرف حضور کی خاطر کیا ہے تو پھر ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہمارا کھڑا ہونا بنتا تھا. اس لیے تم بندے کے پتر بنو اور جو قانون سے وہ جو ثابت ہو جائے جس طرح کہ آسیہ کا ہو گیا تھا تو پھر اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. بولو اس کو سزا بھی. ہاں، ثانیہ سائیوال کی تم نے کون سی سزا دی ہے؟ پاکستان کے خزانے سے، قوم کے پیسے سے ان کو 2 کروڑ روپیہ دے کے تم نے راضی کر لیا اور ان کو کوئی سزا. تو یہ گورکھ دھندا تو پہلے بند کرو تاکہ پتہ چلے تمہاری بات میں کوئی وزن ہے. تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ، کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے. اور دوسرا وظیفہ وصبروا، تھوڑا صبر بھی کرو. ہائے ہائے ہائے، بولو تھوڑا. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. زمین کس کی ہے جی؟ ہاں. یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، مگر آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے. قالو، اب قوم موسیٰ کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا، او جی ہم تو پہلے بھی ستائے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی، آپ کے آنے سے پہلے. ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے. آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی تھا اور آپ کے آنے سے بعد بھی یہی ہوا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب. اور ان کو کہا تمہارا رب یعنی تگڑے ہو جاؤ، تمہارا رب ماڑا نہیں ہے. قال عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. بولو تمہارے دشمن کو. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے گا. کیوں بھائی؟ اگر ابھی طارق بھائی کھڑے ہو جائیں اور کہ فکر نہ کرو اگلے ہفتے وزیر اعظم سید سیف اللہ ہوئے گا،
ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ महफिल कराने तो नुक्कड़ में छुट के मारने हैं, ये पर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह के नबी, यकीनन इनकी बात गलत हो सकती है, मेरी गलत हो सकती है, किसी नबी की बात गलत है। और नबी झूठियां तसलियां नहीं देते, वो नबी है, पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है। हुण कहंदा 3 महीने तक मैं महंगाई काबू करांगा, ते माशाअल्लाह हफ्ते बाद फिर दालां वधियां पईयां ने, हर शय फिर वध गई है। हुण वेखो 3 महीने ही साडे किहड़े खून दे आखिरी कतरे निकलने ने, क्योंकि इन्हें जो कहना है वो करना नहीं, जो कहना है वो करना नहीं, और जो करना है वो कहना ये ने साडे बादशाह बहुत नेक लोग ने, रियासत मदीना दे ताजदार। और मूसा अलैहिस्सलाम ऐन उस टाइम जो कबीना फैसला कर रही है कि बच्चे कत्ल करेंगे, औरतों को जिंदा छोड़ेंगे, और वो फरमा रहे हैं काला असा रब्बुकुम, उम्मीद है, इस उम्मीद का मतलब यानी पक्की बात है, नबी की उम्मीद ऐसे नहीं होती, पक्की होती है। काला असा रब्बुकुम अय्युहलिका अदुव्वकुम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक करेगा, व यस्तखलिफकुम फिल अर्दी, और जमीन में तुम्हें जानशीन बनाएगा, फयंजुरा कैफ तअमलून, फिर वो देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। अल्लाह ने इस फिरौन को हुकूमत दे के आजमाया, ये फेल निकला, तुम्हें अल्लाह हुकूमत तो देगा पर फिर देखेगा कि तुम करते क्या हो। अच्छे अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें और इज़्ज़त अता फरमाएगा, और अगर तुमने भी यही कुछ किया तो फिर जैसे ये जलील हुए हैं तुम्हें भी जिल्लत से कोई बचा सकता नहीं। वलकद अखज़ना आल फिरऔना बिस्सिनीना, कहो जरा सुभान अल्लाह, बेशक हमने पकड़ लिया फिरौनियों को बिस्सिनीना, कहत साली से। बोलो ये कहत साली क्या होता है? समझ लो कि गांव जो चकूक होते हैं ना, गांव मुल्क के, इनमें से अनाज निकलता है, फसलें करते हैं ना, अल्लाह ने उधर वो सारी फसलें ख़त्म कर दी। व नक़सिम मिनस समराती, शहरों से फल आते हैं, अल्लाह ने कहा हमने फिरौनियों के फल भी ख़त्म कर दिए। तकरीबन 7 साल अल्लाह ने कहत मुसल्लत कर दिया। कितने साल जी? 7 साल। और जैसे हम कहत के किनारे पर हैं, रुपया हमारा डिवैल्यू होते होते अफगानिस्तान से भी नीचे है। क्यों जी मैनेजर साहब सही कह रहा हूँ? अफगानिस्तान से भी नीचे है, कोई डिवैल्यू होते होते पता नहीं कहाँ पहुँच चुका है। मईशत है कि आखिरी किनारे पे, कभी बेचारा सऊदीया से मांग रहा है, कभी वो IMF वर्ल्ड बैंक से मांग रहा है, कभी किधर से मांग रहा है, वो अपनी शरायतें दे रहे हैं, मगर इनको भी खुदा याद है। 7 साल फिरौनियों पर अल्लाह कहता है कात नाजिल कर दिया और मैंने पकड़ लिया, पर उन्होंने कोई भी अल्लाह की तरफ रजू नहीं किया। 2-3 उसके भी कारून थे ना, कारून था, हमान था, शदाद था, ये वज़रा थे, कहते थे जी यूँ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसे डिज़र्ट आएगा, ऐसे ये होगा, ऐसे वो होगा, बस ठीक हो जाएगा, हम इस बात से निकल जाएंगे। 7 साल गुजर गए। लअल्लहुम यज़क्करून, अल्लाह कहता है मेरे को खजाने कम नहीं हो गए थे, मैंने कहत इसलिए मुसल्लत किया था कि शायद ये नसीहत हासिल कर ले, शायद ये नसीहत हासिल है। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु, तो जब आता उन पर खुशहाली का दौर, जब आता उन पर खुशहाली का, कालू लना हाज़िही, तो कहते थे हम इसके मुस्तहिक हैं, ये हमारा हक है। अल्लाह को फिर भी याद नहीं। बोलो तो सही नहीं। आप छोटे छोटे देहाती जिम्मेदारों को देख लो, अच्छी फसल आ जाए DAP का कमाल है जी, सोना यूरिया का कमाल है, और अगर नुकसान हो जाए बस रब दे काम ही इंज देने। हाँ जी, इस तरह के बच्चा पैदा हो खुसरे नचाएंगे, कंजरियां नचाएंगे, खुदा न खास्ता मर जाए की करिए जी, रब दे काम ही इंज देने। यानी हर नुकसान रब पे डालना है, और जो नफा रब दे रहा है उस वक्त रब याद है। ये उनका काम था फिरौनियों का। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु, जब भी हमने खुशी दी, तरक्की दी, खुशहाली दी, क़ालू लना हाज़िही, क्या लगे हमारा हक है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर उन पर कोई बुराई आ गई, तंगी आ गई, तो फिर क्या किया, यतय्यरू बिमूसा व मन माअहू, तो कहते थे ये मूसा और उसके ईमानदार साथियों की नहुसत है, इनकी नहुसत की वजह से हमारे साथ ये हो रहा है।
وگرنہ ہم اس کے مستحق اپنے کفر کو تو جرم ہی نہیں سمجھتے. وہ جو اس بدبخت نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو کوئی جرم سمجھتے؟ 2005 میں زلزلہ آیا، وہ بیچارے مر رہے تھے اور ہماری حکومت ڈیلیگیشن بھیج رہی تھی اداکاروں کا، کنجریوں کا، وہ ناچ ناچ کے وہاں ان کے غم مٹا رہے تھے. یہ حال ہو رہا تھا جی. بالکل یہ ان کا کام ہے. برائی آئی تو کہا جی ان کی نوست ہے، اچھا یہ تو کہا ہمارا مسئلہ ہے. الا انما طائرہم عند اللہ، تو فرمایا سن لو ان کی بد فعلی تو اللہ کے ہاں مکافات عمل کے قانون کے مطابق ہے. یعنی یہ جتنی بھی نقصان ہے ان کی بد عمالیوں کا نتیجہ ہے، حضرت موسیٰ کا قصور ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو جانتے. وقالوا مہما تأتنا، اور انہوں نے کہا کیسی ہے، انہوں نے کہا تو کیسی ہے تو لے آئے بھی من آیت لتسحرنا بہا. ہاں انہوں نے کہا کیسی ہی تو لے آئے، کیسی مرضی لے آئے ہمارے پاس نشانیاں معجزے، لتسحرنا بہا، تو جادو کرے، تو جادو کرے ہم پر. اب سمجھے کتنی بڑی چاہے نشانیاں. وقالو مہما تأتنا، جیسی مرضی ہمارے پاس نشانیاں لے آ، بھی من آیات لتسحرنا بہا، یا تو ہم پر جادو کر لے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے. یہ ان کی حالت تھی. اور پھر بھی کہتے ہیں یہ ساری نوست موسیٰ علیہ السلام کی ہے ان کے ساتھ، اور اپنی اس نوست کی کوئی پرواہ. جیسے آج کل کا بے نمازی اپنی کوئی نوست سمجھتا، بلکہ الٹا جاتا ہے. مولوی صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں پھر پوچھتا ہوں ہاں جی، اور ایسوں کے پاس آتے بھی کم ہیں، ایسوں کے پاس. اور جو الو کا پٹھا آگے سے یہ کہے نا او جی تہاڈی سس نے کیتا ہے، ہاں مولوی صاحب شک میں نے پہلے ہی ہے، تہاڈی بیوی نے کیتا ہے، بالکل شک تے ہے. اگر وہ کہہ دے اور پھر عجیب گورکھ دھندا جنہوں تویز پہن کے انہوں کہن کے وڈا گوشت نہ کھائیں، وہ اگلا پوے دال کھان جوگا بھی نہ ہوئے، بکرا کتوں کھائے بھائی. اور جی چھلے تے نہ جائیں، کسی دی مرگ تے نہ جائیں. کی جی سوتک دا مسئلہ ہے. میں کئی مولویاں نے پوچھا ہے وہ سوتک کیڑی بلا ہے، یہ کتوں کڈی جے مینوں تے دسو. آخر میری بھی ساری زندگی پڑھن پڑھان چ گزر گئی. اس مصیبت دا میں کسی کتاب چ ذکر پڑھیا، یہ سب انہوں نے اپنا گورکھ دھندا چلان واسطے کڈیا ہے. پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو جاندے نے بادشاہوں، بلکہ جاندے ہی پڑھے لکھے نے. نمازیاں نو اللہ انہاں فراڈیاں تو ویسے ہی بچا کے رکھدا ہے. کہو نا سبحان اللہ. اے وہ جاندا ہے جڑا کدے مسیتے وڑیا، ہاں جندے رات نو بلی بھی بول پوے نا تے کہندا کوئی خطرہ ہے. 2 کروڑ دی کوٹھی بنا کے حاجی صاحب اتنے ہانڈی موندی لائے گا بھئی اس ہانڈی نے بچانا ہے. 18 کروڑ دی گڈی لے کے تھلے کالی جتی بنے گا، کالی ٹاکی بنے گا، ٹاکی نے بچانا ہے انہوں، کیونکہ رب نال تعلق ہے ہی نہیں. میں کہا جی ہانڈی مودی ٹنگی ہے نا ایویں تیری عقل بھی مودی ہے. تینوں گل سمجھ نہیں آ رہی؟ تو میرے دوستو انہوں نے کہا جی جیسے مرضی نشانیاں لے آ، معجزے لے آ، یا لتسحرنا بہا، جتنا مرضی جادو دکھا لے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، تو پھر ہم نے ان پر بھیجا طوفان. کیا بھیجا؟ والجراد والقمل. اللہ کہتا ہے پھر میں نے ٹڈیاں بھیجی. ٹڈیاں، ٹڈی دل نہیں سمجھ تو، یہ ٹڈیاں بھیجی. اور فرمایا پھر ان پر میں نے جوؤں کی بارش کر دی. اور والقمل، اور مینڈک بھیجے. مینڈک وہ اللہ دے بھیجے سپیشل نے اپنے والے نال. تے میں اب کنی واری بچپن چ کھیڈدا رہا، یہ تے کچھ کہندے ہاں. اور فرمایا والضفادع، اور فرمایا والدم آیات مفصلات، اور فرمایا مینڈکوں کے بعد ہم نے خون، اور فرمایا آیات مفصلات، یہ سب واضح نشانیاں تھیں میرے عذاب کی. طوفان بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانی بولو، اور جوئیں والقمل، جوئیں بھی اس کی ناراضگی کی. والضفادع، اور مینڈک بھی اس کی کیا تھی جی؟ والدم، اور خون. اس کی تفصیل میں کل کروں گا انشاءاللہ. آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں تھی میری. پر پھر کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے پھر تکبر کیا. بولو انہوں نے پھر وقانوا قوما مجرمین، اور وہ تھی مجرم قوم. تو مجرموں کے ساتھ اکثر
ایسا ہی ہوتا ہے. آگے پھر کیا ہوا یہ ہم کل شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ. یعنی کل سے مراد ہفتہ ہے، جمعے کا تو ناغا ہوگا. بولو جمعے کا ناغا ہوگا. ہفتے والے دن ہم یہیں سے بات شروع کریں گے، یعنی آیت نمبر 33 سے. آیت نمبر 33 اگرچہ آج میں نے ترجمہ کر دیا ہے، پر کل اسی سے پھر شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کافروں کی جتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہماری حکومت کو اور ہماری پاک فوج کو اس سے محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے جی.